بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنید مرتضیٰ چچر کی طرف سے تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رسول اہل بیت کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بعد 7 شادیاں اور کیں۔ ان میں سے جو بھی اولاد ہے وہ قابل صد احترام ہیں، ان سب پہ صدقہ حرام ہے، لیکن جو مقام حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ محدث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البر والصلہ میں واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرات میں سید خاندان کی ایک عورت تھی، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تنگ دستی مفلسی نے آ لیا تو رزق معاش کی تلاش میں سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچ کر عورت نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کا کوئی سردار رئیس کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک سردار مسلمان ہے، بڑا رئیس آدمی ہے، اور دوسرا سردار ایک آتش پرست ہے۔ بی بی نے سوچا کہ مسلمان سردار ہی کے پاس جاتی ہوں، غیر مسلم کے پاس جانے سے زیادہ مناسب ہے۔ وہ پتہ پوچھتی مسلمان رئیس کے گھر پہنچی، بتایا پردیسن ہوں، بیوہ ہوں، 7 بچیاں بھی ہیں، سید زادی ہوں، ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے، مطلب مدد چاہیے۔ مسلمان سردار نے سوال کیا کہ اپنی کوئی شناخت، کوئی ثبوت دکھاؤ کہ تم سید ہو، یہاں تو ہر دوسرا تیسرا خود کو سید کہتا پھرتا ہے۔ بے سر و سمانی اور قسم پرسی میں ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنا کوئی شجرہ وغیرہ نہ اٹھا سکی، لیکن مایوس ہو کر چلتے ہوئے سوچا اب غیر مسلم کے پاس ہی جایا جائے۔ وہ آتش پرست رئیس کے پاس گئیں، سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ اس سید زادی کے ساتھ جاؤ اور ان کی بچیوں کو لے کے آؤ۔ انہیں اچھی رہائش فراہم کی، بہترین طعام کا بندوبست کیا، عزت سے اپنے پاس مہمان بنا کے رکھ لیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا جی یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کا ہے۔ اس نے کہا مسلمان تو میں بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ثبوت پیش کر اپنے مسلمان ہونے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرمانے لگے کہ میرے گھر کی بچی تمہارے پاس آئی، تم اس سے ثبوت مانگنے لگ گئے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ مسلمان سردار کی آنکھ کھلی تو چیخ و پکار کرتا ہوا ننگے پاؤں باہر کو دوڑا کہ کہیں سے اس بی بی کو ڈھونڈے۔ پتہ کرتا کرواتا اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اس آتش پرست کے گھر میں ہیں۔ وہ اس آتش پرست کے دروازے پر پہنچا، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ سردار گھبراہٹ میں باہر نکلا، کیا ہوا؟ مسلمان نے کہا کہ وہ پردیسن بچیاں مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ آتش پرست بولا بھائی نہیں دے سکتا۔ مسلمان نے کہا کہ 300 دینار لے لو اور وہ عورت اور بچیاں میرے حوالے کر دو۔ 300 دینار کا مطلب آج کا 60-70 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ آتش پرست نے کہا کہ بھائی بغیر دیکھے سودا کیا ہے، مطلب انڈٹھا سودا کیا ہے، اب تو دیکھ چکا ہوں، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محل کے دروازے پر کھڑے تھے، تمہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی، فرما رہے تھے میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، تیرا سارا گھر سب بخشے گئے، تم سب کے لیے اللہ کریم نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آتش پرست کہنے لگا میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، میں وہ دولت تمہیں کبھی واپس نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے تو بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنا نفاق ہے بلکہ کفر ہے، اور اہل بیت سے پیار عین ایمان ہے، ایمان کا کمال ہے۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا، غربت کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اہل بیت سے متعلقہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنید مرتضیٰ چچر کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اہل بیت اور تصوف سے متعلقہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے لیے لا کر آپ کے اور اپنے خود کے ایمان کو تازہ کر سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.